بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، تحقیق ہم نے آپ پر ایک بار اور احسان کیا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف الہام کیا اس چیز کا جس کا الہام کیا جا رہا تھا، ان اقذفیہ فی التابوت، وہ الہام یہ تھا کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دو، فاقذفیہ فی الیم، پھر اس تابوت کو سمندر میں ڈال دو، فلیلقہ الیم بالساحل، اور پھر وہ سمندر اسے ساحل تک لے آئے، یأخذہ عدو لی وعدو لہ، تاکہ اسے پکڑ لے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے آپ کے چہرے پر اپنی طرف سے خاص محبت ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ کی ہمارے سامنے پرورش کی جائے، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب آپ کی بہن چل رہی تھی، فَتَقُولُ، اور کہہ رہی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس عورت کے بارے میں جو اس بچے کی کفالت اپنے ذمے لے، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کی طرف لوٹایا، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وَلَا تَحْزَنْ، اور پریشان نہ ہو، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور آپ نے ایک جان کو قتل کیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے آپ کو غم سے نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو کئی طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ مدین میں کئی سال ٹھہرے رہے، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر آپ ایک مخصوص اندازے کے مطابق وقت مقرر پر تشریف لے آئے، اے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہیں کوہ طور پر، براہ راست بغیر کسی واسطے کے گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کو بنانے والے ہیں وہ اپنے ایک بندے کے ساتھ براہ راست گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے کے لیے گئے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں میرے ساتھ کیا ماجرا پیش آئے گا، اور گفتگو بھی کوئی مختصر نہیں، اتنی طویل گفتگو ہے جو سورۃ طٰہٰ کے آغاز سے شروع ہوئی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گفتگو سے مزے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کو اور بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں، پھر یہ اپنی درخواستیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے منظور بھی کروا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے خاص بندوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواستیں رکھتے ہیں، اور پھر وہاں سے منظوری ہو جائے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور اپنے بڑے ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ ہم بڑے بادشاہ ہیں، اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہم جس کی زندگی کا فیصلہ فرما لیں اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، اور ہم جس کی موت کا فیصلہ فرما لیں زندگی کے سارے نقشے موجود ہیں مگر زندگی نہیں ملتی، اس لیے کہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا آپ کی زندگی کا کوئی امکان نہیں تھا، آپ کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، فرعون کے کارندے گلی گلی پھر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں
کہ کوئی نو مولود بچہ ہمارے ہاتھ لگے اور ہم اسے نمٹا کے ختم کر دیں۔ تو ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ الہام ڈالا کہ آپ اس بچے کو تابوت میں ڈال دیں۔ ایک طرف تو موت ویسے پیچھے لگی ہوئی ہے، موت سے بچنے کے لیے دوسری موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں کہ بچہ ہے، ایسے بند صندوق میں ڈال رہے ہیں جہاں نہ روشنی جا رہی ہے نہ ہوا جا رہی ہے۔ باہر رہتا تو ہو سکتا بچ جاتا، بند صندوق میں بچے کا سانس ہی گھٹ جائے گا، بند ہو جائے گا، تو وہ کیسے بچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچانے والے ہم ہیں، ہم موت کے نقشوں میں بچا کر دکھاتے ہیں، تو اسے صندوق میں ڈال دیں۔ اس کے بعد تیسرا موت کا نقشہ، اس صندوق کو پانی میں ڈال دیں، جو بچنے کا تھوڑا بہت امکان تھا وہ بھی ختم ہو جائے۔ پانی میں بڑا آدمی نہیں بچ پاتا، ایک چھوٹا بچہ اپنے آپ کو پانی میں کیسے بچائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ آج اس 15ویں صدی میں زندہ رہنے والے انسانوں کو یہ سوچ اور پیغام دے رہے ہیں، اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ آج تو مادیت کا زور ہے نا، فلاں کر رہا ہے، فلاں ملک کر رہا ہے، فلاں کے کرنے سے ہو رہا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ موت کا تیسرا نقشہ ہے۔ اس کے بعد موت کا چوتھا نقشہ، یہ پانی اس صندوق کو ساحل تک پہنچائے گا، سامنے ہمارا تمہارا مشترکہ دشمن فرعون اور اس کے کارندے موجود ہوں گے، وہ اس بچے کو اٹھا لیں گے۔ اگر بچانا ہے، بچے کو زندگی دینی ہے تو کہیں کسی اور جگہ لے جائیں، فرعون کے دربار اور فرعون کے بنگلے کے سامنے یہ صندوق سامنے آئے گا اور وہ لوگ اس کو پکڑ لیں گے۔ یہ 4 موت کے نقشے ہیں، اس میں بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر دکھایا۔ اب کیسے بچایا؟ بچنے کی صورت بتلائی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معصومیت اور پیار کو ڈال دیا۔ جو اس صندوق کو کھول کر بچے کو دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی خبردار کوئی اس بچے کو ہاتھ بھی نہ لگائے، خبردار کوئی اس بچے کو نقصان نہ پہنچائے، خبردار کوئی اس بچے کو قتل نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، پھر انسانوں کے سارے نظام فیل ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا ہم آپ کی پرورش، آپ کی حفاظت، آپ کی تربیت اپنے سامنے کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ ورنہ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالتے کہ اس بچے کو لے کے کہیں جنگل میں چلی جاؤ، اس بچے کو لے کے کہیں غار میں چلی جاؤ، جہاں نہ فرعون کی رسائی ہو نہ فرعون کی پولیس کی رسائی ہو، یہ وہاں 1 سال 2 سال 3 سال گزارو، جب بچہ بڑا ہو جائے پھر واپس آ جانا۔ مگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں، مسلمانوں، تم ہمارے بارے میں کتنے شک میں مبتلا ہو گئے اور تمہیں ہماری قدرت کا ہی یقین نہیں ہے۔ پھر جب یہ فرعون کے دربار میں بچہ پہنچا تو ایک شور برپا ہو گیا، ہر طرف اس بچے کے چرچے ہونے لگے، بچہ دودھ نہیں لے رہا۔ فرعون پریشان ہو گیا کہ اس بچے کی غذا کا ہم نے انتظام نہ کیا، یہ تو مر جائے گا، اس کو نقصان پہنچ جائے گا، جلدی کرو، کہیں سے اس کی خوراک کا، اس کی غذا کا بندوبست کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ چل رہی تھی تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور بچے کی نگرانی بھی ہو جائے، بھائی کی نگرانی بھی ہو جائے۔ تو کہنے لگی میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، اگر وہ آئے گی تو امید ہے یہ بچہ اس کی غذا لے لے گا۔ تو حضرت موسیٰ، انہوں نے کہا جاؤ اسے بلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں اور انہوں نے آ کر اس بچے کو دودھ پلایا، تو فرعون کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ اس بچے کی والدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے کیا، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹایا اور آپ کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ہم ہیں زندگی دینے والے اور موت کے نقشوں میں رکھ کر بچانے والے، اس لیے ہماری قدرت کو مان لو۔ پھر اور مزید اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسے حفاظت فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک
قبطی کا، فرعون کے ایک خاندان کے آدمی کا قتل ہو گیا نہ چاہتے ہوئے، اور اس وقت بھی فرعون کی پولیس کی دوڑیں لگ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہوا، فرمایا ہم نے آپ کو وہاں سے بھی بچا لیا، ہم نے آپ کی وہاں سے بھی حفاظت کی، پھر آپ مدین چلے گئے، پھر آپ نے مدین میں ایک عرصہ گزارا، اب آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں اور اب ہم آپ سے ایک بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ قرآن پاک قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا یقین سکھانے والی کتاب ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی بڑائی اور عظمت کو دل میں بٹھانے والی کتاب ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ